بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے تصور کے حوالے سے جس غلط فہمی کا آج ہم تذکرہ کریں گے اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک عقیدے کا ہے۔ میں عقیدے کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ عقیدہ بن گیا ہے ہمارے ہاں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا، اور اس کی وہ بنیاد جس عام طور سے قرآن مجید کی آیت سے لے کے آتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس آیت کا تجزیہ بھی کروں گا، اس آیت کو پڑھے بھی دیتا ہوں، اور اس سے واضح ہو جائے گا کہ اس آیت کا علم غیب سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اپنے مفہوم میں یہ بالکل ایک دوسری بات کر رہی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، یعنی قرآن مجید فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور تمہیں وہ چیز سکھائی جو تم نہیں جانتے۔ علمک ما لم تکن تعلم کے لفظ سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ایک حکمت اتاری، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں سکھائیں جو کہ کسی کو نہیں، جو وہ نہیں جانتے تھے۔ اور یہاں استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کائنات کا علم ہے، اس میں ہر چیز کا جو علم ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا، اس لیے کہ علمہ کا ما لم تکن تعلم کے جو الفاظ ہیں وہ بالکل عام ہیں، اور یہ کہا گیا کہ ہر کچھ وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو ماضی اور مستقبل کی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی، اور اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم الغیب ہونے پر استدلال کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، اس آیت کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم پورے قرآن مجید سے مراجعت کریں۔ یہ آیت اپنے اسی مفہوم کے حوالے سے بہت ساری اور جگہوں پہ آئی ہے، اور اگر ہم اس کا تجزیہ کریں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ یہاں پر کتاب سے مراد شریعت ہے، اور حکمت سے مراد ایمان و اخلاق کے مباحث ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے، جن کو ہم کنٹینٹ آف دین کہہ سکتے ہیں، دین کے مشتملات کہہ سکتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روشناس فرمایا۔ چنانچہ دیکھیے، ایک اور جگہ پہ الفاظ جو ہیں انہی چیزوں کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، یعنی تم نہیں جانتے تھے کہ شریعت کیا ہے، اور نہ تم ایمان کی جزیات سے واقف تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں واقف کروائیں۔ تو اس آیت کو بھی اگر آپ نکال کے دیکھیں گے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اصل میں جو یہ کہا گیا کہ اس آیت میں کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، تو وہ یہ صرف پچھلی بات کی وضاحت ہے۔ یعنی الفاظ یہ ہیں کہ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ تعالیٰ نے تم پر شریعت نازل فرمائی اور حکمت نازل فرمائی، یعنی دین کا جو ایمان اور اخلاق کا پہلو ہے، اور وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، یہاں پہ واو جو ہے یہ تفصیل کی ہے، یہ بتا رہی ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس چیز سے واقف کروایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی کہ شریعت کو دیکھ کے اور حکمت کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ ہی نے وہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے واقف کروایا جو نہیں جانتے تھے۔ گویا کہ یہ علمہ ما لم تکن تعلم کوئی نئی چیز ہی نہیں ہے، یہ کوئی نئی اطلاع نہیں ہے، بلکہ جو پیچھے بات بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب دی اور آپ کو حکمت دی، آپ کو شریعت دی اور آپ کو ایمان و اخلاق کے مباحث بتائے، اسی کی تفصیل کی ہے، اور اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کچھ بتایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اور یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ خود قرآن کا جو دوسرا مقام ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ جو نہیں جانتے تھے وہ کیا ہے، ما کنت تدری ما الکتاب والایمان، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ وہی بات جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ کتاب اور حکمت کیا ہے۔ ایمان ظاہر ہے جو وہی چیز ہے جو حکمت ہے، ایمان کے جو مباحث ہیں انہی کو حکمت کہا گیا، ایمان و اخلاق کے مباحث کو حکمت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں بالکل تسلی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہرگز کوئی علم غیب کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے ہی میں انہوں نے یہ خاص کر رکھا ہے، صرف وہی عالم الغیب ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ سکھایا اس آیت سے بالکل واضح ہے کہ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، یعنی آپ نے شریعت، یعنی الکتاب سے یہاں مراد شریعت یا قانون ہے، اور الحکمہ سے مراد ایمان و اخلاق کے مباحث ہیں، اور یہ کہا کہ یہ آپ کو بتایا، سکھایا، اور اس طرح آپ کو وہ کچھ بتایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اور یہ ہمیں ظاہر ہے کہ معلوم ہوا بالکل قطعی طور پہ کہ قرآن کے ایک اور مقام سے بالکل واضح طور پہ سامنے آ جاتا ہے کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ یہ نہیں تھا کہ آپ کو غیب کا علم واقف کروایا چنانچہ آپ پھر جان گئے کہ علم غیب کیا ہے، بلکہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے قرآن کا دوسرا مقام بالکل بتا رہا ہے کہ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، یعنی آپ کتاب اور ایمان کو نہیں جانتے تھے، آپ شریعت کو اور ایمان کی تفصیلات کو نہیں جانتے تھے۔ یہ چیزیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں، تو یہ آیت بھی بات بیان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل فرمائی اور حکمت نازل فرمائی، اور اس طرح سے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ ما لم تکن تعلم سے یہ مطلب نکالنا کہ جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے سب کچھ سکھا دیا، یہ درست نہیں ہے۔ سیاق و سباق میں اس سے مراد شریعت اور حکمت ہے جو کہ پیچھے بیان ہو گئی ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہاں پہ واو اگر ٹیکنیکل انداز میں بیان کیا تفصیل کی ہے، تفسیر کی ہے، تو آیت کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب نازل فرمائی اور حکمت نازل فرمائی، اور اس طرح تمہیں وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔